الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذی الحجہ کی آخری جمعرات ہے۔ جمعرات کے دن میرے اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر آتے ہیں اور میرا رب ان کو بھیجتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مسجدوں کی چھتوں پر، ہر جگہ پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور جو انسان جو عمل کرتا ہے وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں اور چاندی کے ورقوں پر لکھتے ہیں۔ اب ہمارے لیے تو یہ بڑا اعزاز کی بات ہے کہ سونے کے قلم، چاندی کے ورق، ساری زندگی انسان سونے کے پیچھے لگا رہتا ہے اور چاندی کے ورقوں کی تلاش رہتی ہے، لیکن دیکھو نا میرے اللہ کی یہ ساری کائنات ہے، اس کے آگے تو سونے کی بھی کوئی ویلیو نہیں، چاندی کی بھی کوئی ویلیو نہیں، ہیرے کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ میرا تو رب جس طرح چاہے کر دے، اس کی مرضی۔ ناظرین، ابھی ہم نے اگلا جہان نہیں دیکھا، ابھی ہم نے اگلا جہان نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، سنا ضرور ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، سنا ضرور ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سنا ضرور ہے لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جو کچھ جہنم کے اندر ہے وہ سنا ضرور ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لیکن بات ایک میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر سننے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا اور یقین کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہونا چاہیے۔ لیکن بدبختی ہے، آج میں اتنا یقین اور بھروسے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر چند لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کی بات کو سن کر، محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کے اندر جو باتیں ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، جہنم ایسی ہوگی، ان کو سن کر کوئی شاذ و ناظر ہو جس کا یقین پختہ ہو، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جہنم اتنا مشکل راستہ ہے، اتنی مشکل وادی ہے، اتنا مشکل وہ گڑھا ہے، اور جنت کے اندر اتنی عیش و عشرت ہے، اور جنت کے اندر وہ جائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور جہنم کے اندر وہ جائے گا جس کے اعمال نہیں ٹھیک ہوں گے، تو پھر اگر آپ کو یقین آ جائے تو پھر یہ ممکن کیسے ہے اس دنیا میں کہ تم جھوٹ بولو، تم حسد کرو، تم زنا کرو، تم شرابیں پیو، تم نماز بھی پڑھتے ہو تو پھر بھی جھوٹ بول لیتے ہو، تم روزہ بھی رکھتے ہو تو پھر بھی جھوٹ بول لیتے ہو، گناہ بھی کر رہے ہو، عبادت بھی کر رہے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے قرآن پر اور محمد مصطفیٰ کے جوان پر اور ان کی زبان پر خدا کی قسم آپ کو یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ آپ جھوٹ بول لیتے۔ دیکھو نا، ایک مثال میں دیتا ہوں، متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہے، متعلقہ آپ کا جو علاقہ بنتا ہے اس کے علاقے کا جو تھانے دار ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے کہ فلاں ٹائم آپ نے یہاں تھانے آنا ہے، تو کتنی فکر کرتے ہو بتاؤ؟ چند منٹ پہلے آپ ادھر چلے جاتے ہو اور سارا رات دن وہ آپ کے ذہن سے بات نہیں نکلتی کہ تھانے دار نے مجھے بلایا ہے۔ تو میرا رب جو پوری کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، تو تم یہ بتاؤ، اگر وہ آپ کو بلائے، وہ کہے کہ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا اور روزہ نہیں چھوڑنا، آپ پر فرض ہے، اگر آپ صاحب مال ہیں تو حج کو نہیں چھوڑنا، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے اپنی بہن کا حق نہیں کھانا، آپ نے بڑوں کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، تو یہ بتاؤ مجھے کہ یہ پھر اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے تو یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تھانے دار اگر بلائے، وہ آپ کے سامنے ہے نا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہو، خوف ہے اس کا
کہ میری بونڈ پر کوئی ڈنڈے نہ لگیں. خوف ہے نا، پتہ ہے. اگر آپ کو اللہ کا بھی خوف ہو، اگر آپ یقین کریں مکمل قرآن پر اور محمد مصطفیٰ کی زبان پر، تو پھر آپ یہ غلط کام کر سکتے ہیں. پھر جھوٹ بول لیں گے، پھر شراب پی لیں گے، پھر زنا کر لیں گے، پھر نماز کو ضائع کر لیں گے، پھر روزے کو ضائع کر لو گے. بتاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، میرے نبی کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو سمجھ لو کہ پھر آپ کے اندر یقین اور ایمان نہیں ہے. اس کا حل خود نکالو، اس کا حل خود نکالو. اگر نہیں نکلتا تو میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. خدا کی قسم، اگر وہ حل نہ نکلا تو ہماری حالت کتوں سے بھی برتر ہوگی. اگر ہم نے اس کا حل نہ نکالا، اگر ہمارے وجود پر میرے محمد مصطفیٰ کے قوانین لاگو نہ ہوئے، ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاری، تو خدا کی قسم درندوں سے بھی برتر ہمارا جو ہے وہ بدتر حشر ہونے والا ہے. ہمارا صرف تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر ہے. جب عدالتوں میں کیس جاتا ہے نا، کوئی بھی جرم کرتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں میں سزا ہوتی ہے، پھر جیل کے اندر جانا پڑتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے. تو پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا حشر ہے. یہ تو دنیا ہے، چھوٹی ہے، یہ کچھ بھی نہیں. جہنم ایک بہت بڑا گڑھا ہے. انشاءاللہ بعد میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا. اب تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ نے صبح جمعرات کا مقدس دن ہے میرے بھائی، خدا کی قسم اپنی آپ کو بدلو، تب آپ کی زندگی بنے گی، تب آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، تب آپ کے گھروں کے اندر امن اور چین آئے گا. ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ذلیل ہو جاؤ گے. صرف ایک ہی راستہ ہے، اپنا راستہ محمد مصطفیٰ کے راستے کے مطابق ملا لو. یہ فرقہ بازیاں، یہ بریلوی، یہ سنی، یہ وابی، یہ شیعہ، یہ فلاں، یہ تو اتنے فرقے بن چکے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں. انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. آپ نے جمعرات کے دن عصر کے وقت 7 دانے لینے ہیں چاولوں کے، اور اس کے اوپر اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کے بعد میرے اللہ کے 3 نام ہیں، 3 نام: یا اللہ، یا وکیل، یا رزاق. رب کا ذاتی نام میرے اللہ کا، اور وکالت میرے اللہ کی، اور رزق بھی دینے والا میرا اللہ. فقط اس کو آپ نے تینوں ناموں کو، یا اللہ، یا وکیل، یا رزاق، کو ایک سانس میں ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے سونے نبی محمد مصطفیٰ کا صدقہ دے کر اللہ کو. خدا کی قسم وہ ایسا در ہے، جو در کا صدقہ جب دیا جاتا ہے تو میرا رب اسی وقت عطا کرتا ہے. اور میرے محمد مصطفیٰ کی آل آگے محرم ہے. ذہن میں رکھ کر یہ سب چیزیں اللہ سے مانگو، خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی. اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. میرے جتنے دوست احباب ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میرے بھائی تھوڑا سا ٹائم دے لیا کرو، تھوڑا سا وقت نکال لیا کرو. انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی. اگر آپ ویسے ہی زندگی گزارتے رہو گے تو خدا کی قسم آگے بہت بڑی گھاٹی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آگے. ابھی آپ کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے. جب پردہ اٹھے گا تو حال کرو گے، رو پڑو گے، چیخیں مارو گے، لیکن واپسی کا راستہ پھر نہیں ملے گا. بس اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.